अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वीर रशीद, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो का टाइटल जैसे आपने देख लिया, वाई शुड वुमेन ड्रेस्ड मॉडेस्टली। तो इसका सिंपल आंसर है, वन वर्ड आंसर है, बिकॉज अल्लाह सेड सो। बट चूँकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़हीन समझते हैं कि जब कोई लॉजिक हमें दी जाएगी तभी हमने कोई हुक्म मानना है, या जब मुझ जैसे उन लोगों के लिए फिर इसका जवाब ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफिकेशन से बचाया जाए। देखिए, अब सीधी सीधी सिंपल मैं खुल के बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि हक बात कहते हुए आपको कोई भी डर, खौफ और शर्म नहीं आनी चाहिए। देखें, बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, जितने भी एड्स होते हैं जिसमें ख़वातीन के आने का तुक भी नहीं होता, उसमें भी ख़वातीन उन्होंने को डाला होता है। वो क्यों? क्योंकि कुरान पाक में भी ये है कि हमने, जिसका मैं मफ़हूम बता रही हूँ आयत का, कि हमने ख़वातीन को और सोना, जेवर, जो चांदी जैसी चीज़ें हैं, जेवरात वगैरह को तुम लोगों के लिए आरास्ता करके दिखा दिया है। पर्दा वुमेन की इंटेग्रिटी को सेव करने के लिए, औरत के कंफर्ट के लिए, क्योंकि ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है मर्दों की कि वुमेन्स उनके लिए आई कैचर होती हैं। और वुमेन को इस चीज़ की एम्पावरमेंट देना कि देखिए अपनी चॉइस बन जाती है ना कि कौन उनको देख सकता है, कौन नहीं देख सकता। कोर्ट कहा जाता है कि लिबरेशन ये होती है कि आप जो है मतलब ओपनली अपने आप को एक्सपोज करें, या अपने आप को, लिबरेशन को क्या बोला जाता है कि आउटस्पोकन हो, आपको हर बात बोलने की इजाज़त हो। और आप ऑब्वियसली उसमें ड्रेसिंग का एक रोल भी होता है कि आप किस तरह से ड्रेस, जिस तरह ख़वातीन करती हैं वेस्टर्न, हमें पता है, ये समझती हैं कि ये लिबरेशन होती है। बट अगर देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए कि ख़वातीन जिनको इस चीज़ की चॉइस है कि वो फ्रीडम है कि वो किस तरह से किसी भी इंसान के सामने उन्होंने अपने आप को कितना एक्सपोज करना है, तो लिबर्टी तो ये हुई ना कि मेरी चॉइस है कि मुझे कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। और आप YouTube पे हम देख रहे हैं, इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतनी कंटेंट डाल रही हैं। चलें मुझे एग्जांपल में ले लें कि मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, या ये पहन होगी तो तुम वीडियो बना सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने अपनी फ्री विल से ये चीज़ अपने लिए चूज़ किया, और अल्लाह ताला ने भी ये चीज़ जो है हर इंसान को फ्री विल दी हुई है कि आया तुम मेरा ये हुक्म मानोगे तो तुम्हें वो चीज़ मिलेगी, और अगर तुम नहीं मानते तो वो जाहिरी सी बात है, वो तुम्हें चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें कि एक खातून, अब ये कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि मैं शायद लुक डाउन अपॉन कर रही हूँ उन लोगों को जो कि पर्दा नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ, इंसान पर्दा करता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए सवाब बता दिया, उसको बता दिया कि तुम्हारे, जैसे मैं जिस बात से अट्रैक्ट हुई थी पर्दे के लिए, वो ये थी कि अल्लाह ताला जो औरत दुनिया में पर्दा करती है तो अल्लाह ताला जन्नत में जब वो एंटर होगी तो अल्लाह ताला खुद उसका पर्दा सबसे पहले उतारेंगे और उसको देखेंगे और कहेंगे, उसको ये एज एन अवार्ड ये चीज़ मिलेगी कि अल्लाह ताला उसका पर्दा जन्नत में उतारेंगे, उसके बाद पूरी ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, उसमें कभी भी उसको पर्दा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो ये चीज़ कितनी लिबरेटिंग लगती है आपको कि ये रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा हुआ अगर आप पर्दा करते हैं। और अगर आप नहीं करते तो सिंपल मतलब ये है कि आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि जो है कि मैंने सिर्फ उन्हीं औरतों को जन्नत में लेके जाना है जो कि पर्दा करती हैं, और जो पर्दा नहीं करती वो जहन्नम में जाएंगी। ऐसा तो मेरे ख्याल में, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि आप ऐसा कुछ है। सिर्फ बात ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको फ्री विल दी है, और अगर हम कोई एक पर्टिकुलर हुक्म मानते हैं अल्लाह ताला का, तो वो हमें रिवॉर्ड देने के लिए कि हम जन्नत में और अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। इसको मैं इस नज़रिए से देखती हूँ। अब ये बात कर लेते हैं कि पर्दे का मकसद क्या था और अल्लाह ताला ने पर्दे को क्यों नाजिल फरमाया। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़माने जहालियत में ख़वातीन जो थीं वो अपने ज़ेब व ज़बाइश करके घर से निकला करती थीं, और जिसमें, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, कि उनमें तवाइफ़ें भी होती थीं और मुशरिकीन ख़वातीन भी होती थीं, और ये पहचान थी जो होती थी। तो जब ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन भी ज़ाहिर है जब हुक्म नहीं था पर्दे का, जब वो निकलती थीं तो जो औबाश लोग होते थे वो उनको तंग करते थे। तो जब ये मामला आप सल्लम के पास लाया गया, या तो उनसे पूछा गया कि आपने उनको क्यों तंग किया या छेड़ा, तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता था कि मतलब मुस्लिम खातून हैं, तो वो आइडेंटिटी नहीं थी तब, कि कुछ सेपरेशन नहीं थी उनके दरमियान में। उन्हें लगता था ये फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये नाजिल कर फरमाई आयत पर्दे की, हिजाब की, ताकि तुम पहचानी जाओ ना, पहचान ली जाए कि ये जो है वो वाली खातून नहीं। और
تو پھر یعنی کہ یہ ایک مسلم خاتون کی آئیڈینٹی ہے. جب اگر آپ اپنے آپ کو ایک مسلمان خاتون کہتی ہیں یا اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ پر فرض ہو گیا ہے اور آپ کو دوسروں سے ڈسٹنگوش کرنا ہے اپنے آپ کو. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے پردہ کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کریں. اور ویسے سے اکثر خواتین پھر جو اعتراض کرتی ہیں اکثر کہ پردہ بھی کرتی ہیں لیکن یا پھر ہم اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہیں بٹ ہمیں پھر بھی انہی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ جواب بنتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے تو اگر دوسرا انسان اپنے حصے کا کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے آپ جواب دہ تو نہیں ہے, وہ اپنے عمل کا خود جواب دے ہوگا. آپ نے اللہ تعالیٰ کو جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ نے بتانا ہے کہ میں نے اپنا عمل پورا کیا تھا, اس نے اپنا عمل پورا نہیں کیا تھا, وہ اپنے عمل کے لیے جواب دے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے مردوں کی نظریں اچھی نہیں ہیں, نگاہیں اچھی نہیں ہیں تو پھر میں بھی پردہ نہیں کرتی, انہوں نے تو نظریں جھکانی نہیں ہیں. تو یہ بھی غلط ایک بات ہے کہ آپ اپنا پارٹ کا کام کیوں چھوڑ رہی ہیں, آپ اپنا حصے کا کام تو کریں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ اکثر جو خواتین جو پردہ کرتی ہیں شاید ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا اور ان کے کانفیڈنس میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ مجھے مطلب میں اپنے آپ کو کبھی نیک نہیں کہنا چاہتی, میں اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ نہیں کرنا چاہتی, بٹ چونکہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ابھی میری پرسنالٹی ہے تو میں اپنے آپ کو آپ مجھے دیکھ لیں کہ میں ہر جگہ جاتی ہوں, ہر کام کرتی ہوں. اوبویسلی جو ہر کام سے مراد ہے کہ جو شریعت کی لمٹ میں ہوتا ہے وہ کرتی ہوں, اور ہر طرح کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہوں, اور کبھی بھی کسی نے اپنی لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہیں کی. اور میری اس چلے کہہ لیں حلیے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہے کہ اگلے بندے کو اپنی لمٹ پتہ ہو کہ آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ. اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا آپ سب کانشیسلی یا سب لمنلی ایک انسان کو میسج ہوتا ہے کہ میں آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ. اوکے, آپ کو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک لمٹ رکھنی پڑے گی اور یو کین ناٹ کراس دیٹ لمٹ. اس کے فائدے کی اگر میں بات بتاؤں جو کہ میں نے اپنے پرسنل لیول پہ جو چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں وہ میں یہ بتا سکتی ہوں کہ دیکھیں گناہ کرنا تو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. یا یہ آپ سوچ لیں کہ میں جو گناہ نہیں کرتی ہوں گی, ہم سب گناہ گار ہیں, ٹھیک ہے. کہ جیسے کہ جھوٹ بولنے کر کے اچھا میں میرے پاس اپرچونیٹی ہے میں جھوٹ بول دیتی ہوں, کسی کو کیا پتہ چلے گا. یا پھر کہ میں نے کسی چیز بورو کیا اس کو واپس نہیں کرتی کیونکہ اس کو کیا پتہ چلے گا, یا اس طرح کے معاملات اگزامپل دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے خیال یہ آتا ہے کہ اگر میں نے اس اللہ کی بندی کے ساتھ دھوکہ کیا تو وہ کیا سمجھے گی کہ ایک چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اپنی پرسنالٹی کے تھرو میں ایک چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں کہ میں مسلمان کے لیے یہ کیا چیز ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا, وعدہ خلافی نہیں کر سکتی. پھر بھی میں کرتی ہوں تو مجھے اپنے آپ میں ایک منافقت فیل ہوتی ہے کہ میں اپنی پرسنالٹی کے تھرو اسلام کو ڈیفیم تو نہیں کر سکتی. میں دنیا میں یہی ہے نا کہ مسلمان بہت دھوکہ کرتے ہیں یا مسلمان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں, تو میں اپنی وجہ سے دین کو بدنام تو نہیں کر سکتی. اس چیز کو سوچتے ہوئے آپ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں, آپ بہت سی جسے کہتے ہیں نا لوگوں کے حق مارنے سے بچ جاتے ہیں. اور یہ آپ کو ایک ہمیشہ ایک کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رکھتے ہیں, آئی ایم کیرنگ دس آئیڈینٹی اینڈ آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ دس آئیڈینٹی فار مائی دین. اور میں ہر وہ کام نہیں کر سکتی جو کہ لوگ سوچے سمجھے بغیر کر لیتے ہیں. مجھے سوچنا ہے, مجھے اس کو ایک فلٹر آف اپنے دین کے فلٹر سے گزارنا ہے اس چیز کو کہ یہ آیا ٹھیک چیز ہے کہ نہیں ہے. تو کم از کم کانشیس رہتے ہیں اپنے دین کے بارے میں, اپنے معاملات کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں مطلب میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب چونکہ میں نے بتا چکی ہوں شاید اپنی ایک ویڈیو میں کہ میں پردہ نہیں کرتی تھی, اور شاید وہ زندگی کے سب سے برے سال تھے میری زندگی کے, کیونکہ آئی واز ناٹ کانشیس آف وٹ آئی واز ڈوئنگ ان مائی لائف, اور بے سکونی بے چینی زندگی میں تھی اور میننگ آف لائف سمجھ نہیں آتا تھا. بٹ اب اس پردے کے تھرو اس پردے نے مجھے انلائٹمنٹ دی ہے کہ میں گاڈ کانشیس کچھ لیول پہ, مطلب میں اپنے آپ کو کوئی نیک نہیں کہتی, گناہ ہم سب دوبارہ سے بولوں گی ہم سب کرتے ہیں, بٹ کچھ لیول آف کانشیسنیس میرے اندر آئی ہے. اور میں سوچتی ضرور ہوں ایک دفعہ کچھ بھی کرنے سے پہلے کہ آیا یہ میری آئیڈینٹی جو ایک مسلم آئیڈینٹی میری ہے اس سے میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی وہ چیز. جب وہ میچ نہیں کرتی تو پھر میں وہ کام نہیں کرتی. اور یہ سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا پردے کا سب سے بڑا گفٹ ہے میرے لیے کہ جو ہے
اس نے مجھے گاڈ کانشیس کر دیا ہے. اس ٹاپک پہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا پورا دن بھی بات کر سکتی ہوں, یہ اتنا دل کے قریب ہے میرے, لیکن چونکہ ظاہر یہاں پہ وقت کا خیال رکھنا ہے, اور بس میں اپنی کسی بھی ویڈیو میں اتنے زیادہ ٹیک نہیں لیے ہوں گے جتنے میں نے اس ویڈیو میں ٹیک لیے ہیں, کیونکہ میں بہت آؤٹ آف ورڈ جسے کہتے ہیں نا ختم ہو جاتے ہیں, میرے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں اس چیز پہ. اور یہ اتنی خوبصورت چیز ہے میرے لیے, اتنی دل کے قریب ہے میرے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت اسپیشل چیز ہے میرے لیے, اور اللہ تعالیٰ میں دعا ہی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر کسی تکلیف اور آزمائش کے اس چیز کو باور کرا دے کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی جینی ہے, ہمیں ویسٹرن آئیڈینٹی نہیں جینی, ہمیں وہ آئیڈینٹی نہیں جینی جو کہ ہم نے امپورٹ کی ہے کہیں سے. ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ پردہ یا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے گفٹ ہیں. میرا بس نہیں چل رہا کہ میں آپ کسی بھی جو کہ جس مسلم لڑکی کے ذہن میں اس چیز سے ریلیٹڈ جسے کہتے ہیں نا ڈاؤٹس ہیں پردے کو لے کر, میرا بس نہیں چلتا میں اس کو کس طرح سمجھا دوں کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی چیز کو مس کریے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایکسپیرینس کر کے ہی سمجھ آتی ہے. تو بس میں سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے, اور مجھے اور ہم جو اس چیز کے اوپر ہم سب چل رہے ہیں ان کو استقامت دے اس چیز کے اوپر, اور اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے ہم سب کو. اللہ ہم سے قبول کر لے ہمارے جتنے بھی جیسے اعمال ہم کر رہے ہیں. میں آج کی ویڈیو اتنی ہی بہت ایموشنل ہو رہی ہوں میں بھی, تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے. آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کوٹ کر دیا ہو کسی چیز کو. چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.